بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بولتا پاکستان کے ساتھ میں ہوں اوریا مقبول جان اور میرے ساتھ ہیں جناب سلیم بخاری صاحب۔ ناظرین، آج آپ کا دن ہے، کالرز کا دن، 16 کروڑ عوام کی آوازوں کا دن۔ یہ 16 کروڑ عوام گزشتہ 60 سال سے خواب دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے دانشوروں نے خواب دیکھے، اس کے شاعروں نے خواب دیکھے۔ ایک شاعر تھا فیض احمد فیض، اس نے دیکھا تھا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم محل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے۔ اور اسی نے کہا تھا کب ٹھہرے گا درد اے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، کہتے تھے سحر ہوگی، کب تک کبھی راہ دیکھیں اے قامت جانانا، کب حشر معین ہے تم کو تو خبر ہوگی۔ یہ حشر معین کب ہے، اس کا خواب 2008 کے فروری کے انتخابات میں بھی لوگوں نے دیکھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ایک حکومت ایسی آنے والی ہے کہ جو ان کے تمام پرانے حساب چکا دے گی، تاج گرائے جائیں گے، تخت اچھالے جائیں گے، لیکن وقت نے ایک اور تلخی ان کے حلق میں اتار دی۔ اس کا ذائقہ اتنا کڑوا ہو گیا کہ لوگوں کو شاید یقین اٹھ گیا کہ جو خواب وہ دیکھے تھے، جو خواب انہوں نے زندگی میں سوچے تھے، ان سب کی تعبیریں تلخ ہی ہوا کرتی ہیں۔ آج ان خوابوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے ساتھ بولتا پاکستان میں ایک ایسی شخصیت کو بلایا ہے جس کے والد نے اپنی پوری زندگی جمہوریت کی جدوجہد میں گزاری اور وہ اسی جمہوریت کی جدوجہد کرتے ہوئے شہید ہوئے، خواجہ رفیق صاحب، ان کے بیٹے خواجہ سعد رفیق صاحب۔ خواجہ صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بنیادی طور پر آپ نے بھی خواب دیکھے ہوں گے، آپ نے بھی جدوجہد کی، اس قوم نے بھی جدوجہد کی، قوم کی بڑی امیدیں تھیں کہ اس الیکشن کے بعد ایک حالات میں تبدیلی آئے گی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ نہ کسی کا تاج گرا، نہ تخت اچھلے، نہ کرپشن کا احتساب ہوا، نہ کسی کو آرٹیکل 6 کے ساتھ اس کے ساتھ ٹرائی کیا گیا۔ مطلب لوگوں کو کچھ حالات بدلتے ہوئے آپ کو مایوسی نہیں ہوتی اس معاملے کے اندر؟ کس طرح لوگوں نے جذبے اور جوش کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کیا، ان لوگوں نے بھی ووٹ کاسٹ کیا جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا تھا کہ شاید ہمارے ووٹ کے ذریعے ایک تبدیلی آئے گی، اور ظاہر ہے لوگوں نے تبدیلی لانے کے لیے ووٹ دیا تھا۔ لیکن کچھ ایسے معاملات بعد میں پیش آئے جس کی وجہ سے یقیناً لوگوں کی امیدیں ٹوٹی ہیں، اور پاکستانی قوم میں بدقسمتی سے جو وہ ایک نیا سورج طلوع ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، وہ تبدیلی انہوں نے محسوس نہیں کی اور بلکہ ایک مایوسی آئی ہے۔ خیر ایک منٹ ناظرین، سلیم بخاری صاحب کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی ہے اور وہ باہر چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ جی خیر صاحب۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا حادثہ، قومی حادثہ ہوا ہے، اگر میں بڑا غیر جانبدار رہ کے یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کروں تو وہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا المیہ ہے، جو بے وقت ان کی شہادت ہے، ان کی اسیسینیشن ہے۔ اس نے سارا منظرنامہ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ اور وہ جماعت وہ تو الیکشن سے پہلے کی بات ہے نا، وہ تو الیکشن سے پہلے ہو گیا تھا نا۔ نہیں، مجھے اجازت دیں، میرا نقطہ نظر سن لیں، ضروری نہیں ہے کہ درست ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جس کو لوگوں نے ہم سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، ہم سے تو زیادہ ہی ووٹ دیے نا، تبھی ان کی 125 نشستیں ہیں۔ 37% مستقل چلا آ رہا ہے ان کا، بہرحال ان کو نشستیں ہم سے تو زیادہ ملی ہیں نا، سو حکومت کرنے کا حق بھی انہیں حاصل ہوا، گو وہ سمپل میجورٹی حاصل نہیں کر سکے لیکن ان کے پاس نشستیں زیادہ تھیں۔ تو جب وہ جماعت جسے سب سے زیادہ نشستیں ملی ہیں، ان کی لیڈر ہی نہیں رہی، اور ایک ایسے صاحب جو ہیں وہ قیادت کے منصب پہ آ گئے جو اس پارٹی کے لیڈر نہیں تھے، تو اس کے بعد مسلسل جو واقعات ہوئے ہیں، جو میثاق جمہوریت ہم نے کیا تھا اور جو معاہدے کیے تھے اور وہ پاکستانی قوم کی خواہشوں کی عکاسی کرتے تھے، ان کی اتنی پامالی ہوئی اور اتنی وائلیشن ہوئی کہ ڈائریکشن تبدیل ہوتی چلی گئی، اور آج کا دن آ گیا کہ لوگ صاحب جہاں ایک میں آپ کو ذرا سا، آپ نے کہا آپ کے معاہدے ہوئے، پامالی ہوئی، سب کچھ ہوا، یہ ساری کیفیت چلتی رہی۔ آج 3 سال گزرتے، اس 3 سالوں کے اندر اس ملک، ہر ملک کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ مطلب برطانیہ کا مزاج ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی اپوزیشن ہے، سرد موسم ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز ہے۔ پاکستان کے مزاج کی اپوزیشن بالکل اور طرح کی ہے، پاکستان بالکل اور طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو اپوزیشن کا تجربہ تھا کہ کچھ دیر دیکھ لیں، ٹھنڈا ہو جائے سین، اس کے بعد لوگ سنبھل جائیں، یہ کامیاب رہا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ روز لوگ ہمیں ملتے ہیں، صبح دوپہر شام، اچھی بات بھی کرتے ہیں، سخت بات بھی کرتے ہیں، بہت سخت بات بھی کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم باہر نکلیں سڑکوں پہ اور زرداری صاحب کی حکومت کو گرا دیں۔
اور میں بڑی پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی سیاسی حکومت کو گرانا ایک فوجی حکومت کو گرانے یا اسے لڑنے کی نسبت کہیں زیادہ آسان ہے. اور ایک ایسی پارٹی جس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اپنا ایروین کر لیا ہو اور خود ہی اپنا بیڑا غرق کر لیا ہو, بڑی میں سیدھی بات کر رہا ہوں, ان کو گرانا جو ہے وہ اگر ہم ایجیٹیشن کی پالیٹکس کی طرف چلے جائیں تو زیادہ ٹائم شاید نہ لگے. خواجہ صاحب یہاں پر نہیں ڈیا صاحب مجھے بات ہی نہیں میں نے مکمل کیا. اچھا ٹھیک تو میری آرگومنٹ تو پورا ہونا ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کو گرانے کے لیے ہم ایجیٹیشن شروع, ہماری بھی پوزیشن کو سمجھا جانا چاہیے نا کہ ظاہر ہم 92 سیٹوں کی بنیاد پہ تو اندر تبدیلی نہیں لا سکتے ان ہاؤس چینج. ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹریٹ پاور لے آئیں اور ان کے خلاف مظاہرہ شروع کر دیں. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے نتیجے میں دو باتیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر وہ نہیں آ جائیں گے جو بار بار آتے رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا ٹینیور پورا نہیں ہوتا تو آنے والے کس کا ٹینیور پورا ہوگا اور کیا اس کے نتیجے میں پاکستان استحکام کی طرف چلا جائے گا. سو ہم نے آخری بات, ہم نے اپنے طور پہ اپنی جماعت میں بڑی بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم گورنمنٹ پہ پریشر ضرور بلڈ اپ کریں, ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی پریشر بلڈ اپ کریں, لیکن ایجیٹیشن کی طرف ابھی نہ جائیں. قائد صاحب میں مثالیں دیتا ہوں جمہوریت کی. انڈیا آپ کے قریب ملک ہے, 1.5 سال حکومت رہی, اڑا دی, دوسری کولیجن آ گئی, وہ رہی, گڑا دی, مڈ ٹرم الیکشنز آ گئے, جمہوریت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. کوریا کی مثال ہے. نہیں آپ یہیں رک جائیں نا, انڈیا پہ آ جائیں نا. کوریا کے تو حالات بالکل, آپ انڈیا پہ آ جائیں نا. 15 سال کے اندر 17 پرائم منسٹر. نہیں انڈیا پہ رک جائیں نا. انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے نا, تو 62 سال میں فوج کتنی بار انڈیا پہ اقتدار پہ قابض ہوئی ہے؟ کوئی نہیں. ایک منٹ, کیا انڈین پولیٹیشینز کو کبھی یہ فیئر محسوس ہوا کہ ان کا جی ایچ کیو جو ہے وہ دلی کے اقتدار پہ قبضہ کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت فوج اس قابل ہے کہ وہ قابض ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ہمارے اندر کے خوف ہیں, برا نہ مانیے گا. اچھا فرض کریں اندر کا بھی خوف ہو تو 4 بار تو ہو چکا ہے نا, اندر کا خوف جاتے جاتے بھی جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے, یہ کابل والی جو بات ہے یہ جملہ مترجہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری فوج کا اور ہمارے تمام جرنیلوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو, لیکن یہ جملہ قابلیت والا موترزہ ہے. یعنی خیر گفتگو تو 71 میں آپ کا ملک ٹوٹا, آپ کی 1 لاکھ فوج جو تھی وہ انڈینز جو ہیں بدقسمتی سے انہوں نے ان کو قید کر لیا 6 مہینے کے بعد, اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ آپ کو یاد نہیں, صرف 6 مہینے کے بعد. یہاں بریک لیتے ہیں. جی خواجہ سعد رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور خواجہ سعد رشید صاحب ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کی جمہوریت کے لیے قربانی ہے, اور خود بھی ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں زمانے سے ہم انہیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ان سے گفتگو کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ کال میں شریک ہو جائیے اور خواجہ صاحب سے جو پوچھنا چاہیں پوچھیے. چلتے ہیں ایک بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے شروع ہوتے ہی سلیم بخاری صاحب کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے ان کو یہاں سے اٹھ کے جانا پڑا, اور اب ان کی طبیعت بحال ہے. بخاری صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. اچانک آپ کو ہم نے پریشان کر دیا آپ نے, اور آپ نے چائے کا گھونٹ مجھے وہ سیاستدان کے حوالے مجھے کر کے آپ چلے گئے. تو ان کا تو ہم انتظار کر رہے تھے, ان کے ساتھ تو بات کرنے کا بھی مزہ آتا ہے, پروگرام کرنے کا تو خیر مزہ آتا ہی ہے. خالد صاحب ایک بات مجھے بتائیں, آپ نے بھی کافی جوڑ توڑ حکومتیں گرتی بنتی پھر گرتی دیکھی ہیں. یہ جس دور میں جس ماحول میں ہم آج کھڑے ہیں, اس کا کوئی پرانا تجربہ ہے آپ کو ایز اے سیاستدان؟ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بخاری صاحب کہ یہ ایک انوکھی حکومت ہے جس میں اگر کوئی ان کی سمت کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آگے سے اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور غلط سمت میں چلے جاتے ہیں, اور دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں جیسے کوئی دشمن بات کر رہا ہے. چاہے اگر میڈیا اصلاح کرنا چاہے تو میڈیا پر حملہ, عدالت اصلاح کرنا چاہے تو عدالت دشمن, اور اگر اپوزیشن کوئی صحیح مشورہ دے تو پھر وہ اپوزیشن کو سٹیب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے دشمن ہے. خواجہ صاحب دیکھیں,